حدیث ہے کہ مردے کو 3 عمل کا ثواب ملتا ہے میت کو۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، جو اس نے اپنی زندگی میں ایسا کام کیا کہ اس کے بعد بھی وہ چل رہا ہے۔ کسی نے کنواں کھدوا دیا تھا، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں، اسے ثواب ملے گا، تو یہ لاجیکل ہے۔ نمبر 2 علم کی بات، کسی نے کسی کو علم دین سکھایا تھا اور مرنے کے بعد وہ اس علم پر عمل کرتا ہے یا لوگوں کو سکھاتا ہے، یا اپنی زندگی میں کوئی ایسی کنٹریبیوشن اس نے دے دی تھی، جیسے کہ امام بخاری امام مسلم نے کتابیں لکھ کے ہمارے حوالے کی ہیں۔ اب ان کو فوت ہوئے آلموسٹ 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کے نامہ اعمال میں اس نیکی کا ثواب مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں، اس کا تعلق ہماری زندگی یا موت کے ساتھ نہیں ہے۔ جب تک یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہوں گی وہ نامہ اعمال میں آٹومیٹیکلی ثواب آئے گا، کیونکہ یہ ایفرٹ ہے اس بندے کی، خود اپنی ایفرٹ ہے۔ اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، بلکہ نیک اولاد جو اعمال کرتی ہے اس کا بھی آٹومیٹیکلی ثواب ماں باپ کو ملتا ہے، کیونکہ وہ اس کی انویسٹمنٹ ہوتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کا یعنی اللہ کے حضور وہ پیش ہوتا ہے مرنے کے بعد، تو اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا، اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے تیرا یہ مرتبہ بلند کر دیا۔ تو یہ ایک فیض اس حوالے سے پہنچتا ہے۔ یہ ایک پورا ڈیٹیل ٹاپک ہے، میں نے اس کے اوپر مسئلہ نمبر 74 ایصال ثواب کے اوپر ریکارڈ کروا دیا ہے، آلموسٹ 2 گھنٹے کا۔ میرے جو 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کی ویڈیوز ہیں، ان میں سے سب سے ٹاپ پہ جو ویڈیو گئی ہے وہ ایصال ثواب والی ہے، کیونکہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ کسی کی اولاد فوت ہو جاتی ہے، کسی کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، کسی کی بیوی مر جاتی ہے، پھر مرنے کے بعد ان کو خیال آ رہا ہوتا ہے کہ اب ہم ان کے لیے کیا نیکی کر سکتے ہیں، تو وہ پھر پوچھتے ہیں۔ تو نیٹ پہ جب بھی کوئی ایصال ثواب کا آپ لفظ لکھیں نا دنیا میں کہیں بیٹھ کے، تو سب سے ٹاپ پہ وہ والی ویڈیو کھلے، کیونکہ سب زیادہ لوگوں نے دیکھی ہے۔ اس میں میں نے کئی ایک احادیث بیان کی ہیں، قرآن پاک سے دلائل پیش کیے ہیں کہ میت کو مرنے کے بعد ثواب پہنچتا ہے ان نیک اعمال کا جو اس نے دنیا میں کیے، یا اس کی طرف سے جو صدقہ و خیرات بعد میں کیا جاتا ہے۔ باقی رہ گئے یہ 30 40 اور قرآن پڑھ کے بخشنا، تو یہ ساری سب کانٹیننٹ کی بدعات ہیں جو اب آلموسٹ سب کے ہاں ہی آ چکے ہیں۔ بریلوی اسے 30 یا سوئم یا 10واں یا آپ کہہ لیں 40واں کہہ کے منا لیتے ہیں، دیوبندی اسی کو کہتے ہیں دعا ہوگی، لفظ انہوں نے دعا ہوگی پڑھ رہے، وہ بھی وہاں پہ بھی قرآن پڑھ کے بخش رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو قرآن بخش رہے ہوتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی خود قرآن کھول کے نہیں پڑھا ہوتا کہ قرآن میں اللہ نے ہمیں کیا بتایا۔ اب مجھے بتائیں آپ لوگوں کا کیا پوری امت بیٹھ کے ایک ایسے بندے پہ قرآن پڑھتی ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کو اتنا بھی سیریس نہیں لیا کہ وہ قرآن کھول کے پڑھے کہ اللہ نے میرے لیے کیا حکم نازل کیا ہے؟ تو آپ لوگوں کا قرآن پڑھنا یہ دھونس کے ساتھ مرے ہوئے بندے کو بخشوا سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ ویسے اگر اولاد اس کی قرآن پڑھ رہی ہے، وہ خود بھی جو قرآن پڑھ رہی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہیں، اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو پہنچ رہا ہے، وہ ایک الگ سے چیز ہے۔ لیکن اللہ کے اوپر کسی کی دھونس نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ویسے تو ہمیں پڑھایا جاتا ہے جی وہ اللہ تعالیٰ تو چھوٹی سی بات پہ بھی بخش دیتا ہے جی۔ وہ جی ایک بدکار عورت تھی، بخاری مسلم میں آتا ہے، اس نے ایک پیاسے کتے کو اپنے موزے میں پانی پلا دیا تھا کنویں سے نکال کے، اللہ نے اسی پہ اسے بخش دیا۔ اچھا، اب آپ اس حدیث کو بیان کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو اس سے نعوذ باللہ یہ تعلیم دی ہے کہ جو بدکاری کا اڈا چلا رہا ہے وہ چلاتا رہے، بس کبھی کبھار غریبوں کے اوپر یا کتوں کے اوپر کچھ خرچ کر دیا کرے؟ اگر آپ یہ چیز سکھانا چاہ رہے ہیں تو کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ تو کسی کی جرت بھی نہیں ہوگی، کسی بڑے سے بڑے گنہگار شخص کی بھی جرت نہیں ہوگی کہ وہ رسول اللہ پہ یہ جھوٹ باندھ دے کہ آپ علیہ السلام یہ ترغیب دلا رہے ہیں، کیونکہ پورا قرآن جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑا ہے، احادیث اس کے خلاف کھڑی ہیں۔ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، کرنے کی تو بات بڑی دور کی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے صرف اس لیے باتیں بیان کی ہیں تاکہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وعیدوں پہ اس قدر جو ہے پیسمسٹک اپروچ نہ اڈاپٹ کر لے کہ وہ بالکل مایوس ہو جائے۔ جو قرآن میں کہا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو یہ ایک ہی واقعہ ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ ہزاروں واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے برعکس بھی واقعات موجود ہیں، وہ کوئی کوٹ نہیں کرتا۔ وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ ایک بڑی نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ نیک عورت تھی لیکن ایک بلی کے ساتھ یہ ظلم کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو چھوٹی سی نیکی پر بخش سکتا ہے تو چھوٹے سے گناہ پر اسے پکڑ بھی سکتا ہے، لیکن یہ بات، یہ راگ نہیں لاپا جاتا۔
کہ بھئی چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچو، پکڑ ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ یہ بیان کر دیں تو الٹا رزلٹ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس لیے تو ہم نیکیاں کرتے نہیں ہیں، اللہ کا کیا پتا ہے وہ چھوٹی سی بات کے اوپر پھر پکڑ لے تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس معاملے میں دوسری طرف چل پڑتے ہیں۔ تو اس کا علاج پنجابی میں ہے کہ دل بے ایمان تے حجتاں ٹھیر، اگر دل میں بے ایمانی اتری ہوئی ہے تو حجت بازی، جعلی دلیلیں، لیم ایکسکیوزز آپ کے پاس بہت ہیں۔ اور اگر آپ واقعی یہ یقین رکھتے ہیں کہ مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے، پھر تو چھوٹے چھوٹے معاملات بھی آپ کے لیے سیریس ہوں گے۔